السلام علیکم ناظرین. ناظرین, جیسا موضوع ہو انسان کو اس کے مطابق ہی اپنی بات کرنی پڑتی ہے. سنجیدہ موضوع ہو تو سنجیدہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. شعر و شاعری میں شعر و شاعری کا موڈ بنانا پڑتا ہے. اور مذہبی گفتگو ہو تو بڑی احتیاط اور بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں تاکہ کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے, کیونکہ یہ معاملہ مذہب کا ہے اور آخرت کا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی مذہبی گفتگو آنکھیں مٹکا مٹکا کے اور ہاتھوں کو ایسے ایسے لہرا لہرا کے کرے, یعنی ہاتھ پاؤں سے باتیں کرنا جسے کہتے ہیں, اور وہ انداز ایسا ہو جو آج تک آپ نے پہلے سنا نہ ہو, جیسے نہ میں تالا نہ میں چابی نہ میں دیور نہ میں بھابی, میں مسلم نہ پیش نہ پی, اس طرح کی گفتگو کر کے وہ آپ کو تعارف کرائے جس سے پہلے آپ نے کبھی واقفیت نہ ہو کہ ایسے بھی کوئی اپنے اسلام کا تعارف کراتا ہے, تو اس کو بھی ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. آخر میں ناپیش ناپیشلی میں نے کہا, وہ تو علمی کتابی کہتا ہے, تو علم اور کتاب ہی سب کے پاس ہوتی ہے, اچھی یا بری, سچی یا جھوٹی. ناپیش ناپی اس لیے میں نے اسے کہا کہ یہ بھی علم اور کتاب کوئی نئی نہیں ہے, اور پھر یہ کوئی علمی کتابی تو تب ہو جب تم کسی ایسی جگہ آنکھ کھولی ہو جہاں پہ اسلام نہیں تھا, اور تم کافروں کے گھر پیدا ہوئے اور جنگلوں میں اور پہاڑوں میں تم کہیں زندگی گزاری, اور اب تم نے شہر میں آ کے پڑھے لکھے ہو گئے, اور پھر تم نے خود کتابیں پڑھنی شروع کی, اور وہ پہلی دفعہ کتابیں تمہیں ملی, اور پھر تم علمی کتابی کہو تو کوئی بات بنتی ہے. تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, تم نے مسلک بدلے جو تم خود بتاتے ہو کہ پہلے میں فلاں تھا پھر میں فلاں ہوا, اور ابھی بھی میں بتا دوں تمہارا آخری اسٹیشن پتہ نہیں کوئی اور ہے, ابھی تم یہاں پہنچے ہو, ابھی تم نے آگے بتانا ہے پھر میں یہ تھا پھر میں وہ بھی ہوا. تو یہ تم سفر پہ ہو اور تم اسٹیشن بدلتے جا رہے ہو, اس لیے تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, تمہارے کان میں اذان دی گئی, تمہارے ایک کان میں تکبیر پڑھی گئی, اور پھر تم جب بڑے ہوئے تم نے ہوش سنبھالا تو تم کبھی کدھر گئے کبھی کدھر گئے, کبھی صحیح کی طرف کبھی غلط کی طرف, اور ابھی تم جو کہہ رہے ہو علمی کتابی, تو علمی کتابی تم نہیں ہو, تم پیدائشی مسلمان ہو. اس لیے یہ جھوٹ ہے اور اناپ شناپ ہے. اناپی شناپی جھوٹے کو بولنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا بن کے آدمی آتا ہے اور چار چھ لوگ اپنے دائیں بائیں بٹھا لیتا ہے, اس طرح کے چار چھ لوگ تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں. میں نے سنا, اللہ معاف کرے, نقل کفر نہ بادشاہ اللہ عنہ غصہ, گجرات سائڈ میں مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ وہاں ایک آدمی اللہ بن کے بیٹھا, خدا بن کے, وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے, خدا کہتا ہے, نعوذ باللہ, اور اس کے بھی چار ماننے والے ہیں جو اس کے گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ جو خدا ہے ان کا, نعوذ باللہ, وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا کیا مسئلے ہیں تم لوگوں کے, تو وہ پھر مسئلے بتاتے ہیں, پھر وہ مسئلے ان کے حل کرتا ہے. تو گویا کہ وہ مسئلے حل کرتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, اور وہ مانتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کیونکہ حل کرتا ہے اس لیے ہم اس خدا کہتے ہیں. تو اس طرح کے گدوں کو بھی چار اپنے جیسے گدے مل جاتے ہیں. اس وقت علم کا قحط ہے اور علمی بنیاد بچوں کو گھروں سے نہیں ملی ہے, مذہبی خیالات ان کے کوئی بھی نہیں ہے, ان کی مذہبی سلیٹ اور تختی خالی ہے. جو پہلے آگے چار لفظ اپنے لکھ دیتا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھ کے اس کی عقیدت میں ماننے لگتے ہیں, اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کرتے, اور پوچھتے نہیں کسی سے کہ بھئی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, مائی ویوز اباؤٹ مرزا جو انجینئر ہے. سچی بات پوچھے مجھے ابھی تک اس کا نام ہی یاد نہیں ہوتا. اس کو کبھی مرزا کہتا ہوں, کبھی میں انجینئر کہتا ہوں, اس سے آگے اس کا نام کیا ہے مجھے یاد ہی نہیں. ابھی بھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں آ رہا اس کا نام کیا ہے, مرزا انجینئر مرزا. تو اس کے بارے میں میرے ویوز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ہر کسی کو نہ سننے لگ جایا کرے. ابھی دیکھیں ایک پروفیسر رفیق صاحب ہیں, پروفیسر نام کے ساتھ لگا ہے, بڑے بڑے حال سے ان کے فنکشن ہوتے ہیں. میں آپ سے زیادہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, مجھے ان کو سننے کا برداشت ہی نہیں ہے کہ میں ان کو سنوں یا ان کے لیکچر کو پورا سنوں. اس طرح کی وہ ان کی گفتگو ہے, لیکن ان کو سننے والے جیسے سن رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوں, اللہ کی شان ہے. تو وہ ایک دن ایک ان کا عنوان تھا کہ خدا خیال ہے یا وجود ہے. مجھے آپ بتائیں ایک مسلمان معاشرے میں اس موضوع پہ بات بھی کرنا یا اس موضوع کو رکھنا ڈسکشن کے لیے, چاہے آخر میں یہی کہیں کہ خدا وجود ہے اور اصل ہے ساری کائنات کا خیال نہیں ہے, لیکن یہ کوئی بات ہے جو ڈسکس کی جائے. آج سے پہلے میں نے کسی کو سنا نہیں کہ جو خدا کو خیال کہا ہو کسی نے. یعنی میری 56 سال عمر ہو گئی ہے, میں نے اس عنوان سے کسی کتاب میں یہ گفتگو نہیں پڑھی کہ کسی نے اس خیال کو بھی ڈسکس کیا ہو کہ خدا ایک خیال ہے یا حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. ہاں یہ ڈیری یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتے نہیں ہیں,
وہ تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک خیال ہے، اپنی سے بنائی ہوئی بات ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے، بس اپنے آپ ایک نظام چل رہا ہے اور لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے، وہ کوئی ہم سے پوچھے گا۔ وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی تو بنیادی سی بات، ان کے علاوہ کوئی اور مذہبی گفتگو کرنے والے کو میں نے اس شک میں نہیں دیکھا کہ خدا جو مذہبی بھی ہو، چاہے کسی عیسائی مذہب کا ہو، ہندو مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، وہ تو یہ جانتا ہے کہ خدا ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، فلاں ہے، گاڈ ہے، کسی نام سے خدا کو جانتا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، کسی نام سے مانتے ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کو خیال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پروفیسر رفیق صاحب جیسے لوگ اس بات کی جگہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو اس سطح پہ لے آتے ہیں، ان کے سامنے ایسی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے کہ خدا نعوذ باللہ خیال بھی ہو سکتا ہے یا وجود ہے۔ میں اس میں کافی دیر تحقیق کرتا رہا۔ تو آپ اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ آپ کس لیول کے آدمی ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں رہے، آپ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں۔ میں اس پہ بھی سوچتا رہا اور پھر میں نے سمجھا اور مانا اور گویا میں نے جانا کہ وہ وجود ہے۔ تو میں نے تو سنا نہیں ہے پورا، آخر میں وجود ہی کہا ہوگا، نہ کہتے تو جوتے کھاتے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وجود کی طرف ہی خیال گیا ہوگا، میں نے تو سنا ہی نہیں ان کو۔ تو اس طرح کی گفتگویں کرنے والے لوگ جن کا جو ہے دیکھیں، اسلام کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں، اگر آج وہ ہم سے چلی گئی ہیں، جیسے شاعر ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ضروری اور لازمی ہیں جن کو آج ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ان کو سن کے بھی ہم خدا نہ خواستہ ایسے نہ کہہ بیٹھیں۔ اس لیے میں نہیں کہتا کہ آپ کہیں ایسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے جو اسلام کے کسی شعار کا تبصرہ اڑانے میں آ جائے تو وہ کفر میں آدمی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ڈر کے چلیں اور ہر کسی کو نہ سنیں، کوئی کسی کا منہ متھا دیکھیں کہ اس کا سننے والی کو بات اس میں نظر آتی بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میری گزارش تھی کہ یہ جو انجینئر ٹائپ اس طرح کی نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی، کتنی پہلے چلی گئی ہیں، یہ جڑی ایسی ہوتی ہیں خودرو بوٹیاں جو اٹھ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ایک منوانا، ایک شہرت، اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی جانے ہے نہیں۔ تو وہ ایک کوئی مذہب بڑا اچھا ذریعہ ہے اپنے آپ کو فوراً پہچان میں لانے کا۔ تو مذہب کے ذریعے اپنے آپ کو اس طرح سامنے لے جاتے ہیں اور پھر ایک خبروں میں آ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے چٹکلے چھوڑتے ہیں۔ جیسے ابھی بڑوں کے بارے میں مفتی تقی صاحب کی بات کے بارے میں اس نے پتہ نہیں کیسی ایک فضول سی جو بات کر لی، تو علماء اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ ایک مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو سنیں آپ، طارق جمیل صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو سنیں آپ، جو کہ گفتگو کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہمارے اندر۔ تو اس طرح کے شتونگڑے جو ہیں، یہ جو آج کے بیٹھ جاتے ہیں 4-6 بندے بٹھا کے، ان کے منہ میں خود ہی سوال دے دیتے ہیں، پھر ان کے جواب انہوں نے بڑے پہلے سے ہی مرچ مسالے والے اور ایک بنا کے تیار کیے ہوتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فل بدی جواب ہے۔ نہ وہ فل بدی جواب ہوتا ہے، نہ وہ فل بدی سوال ہوتا ہے، ایک پلانڈ کویشچن ہوتا ہے، اس کا تیار شدہ جواب ہوتا ہے جو بڑے ہی مسالے لگا کے اور بڑی ہی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اور جب پیش کیا جاتا ہے تو سننے والے کانوں کو مزیدار لگتا ہے۔ بھائی مزیدار ہونا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہونی چاہیے بات، مزیدار ہونا نہیں، بات درست ہونا اصل چیز ہے۔ بات کا مزہ نہیں ہوتا، صرف بات درست ہو، اس میں مزہ نہ ہو تو وہ اچھی ہے، اور بات درست نہ ہو، مزیدار بہت ہو تو وہ نہیں اچھی۔ یہ لوگ مزہ ڈالتے ہیں ہر چیز میں، اور مزہ جب سب کو آتا ہے تو وہ کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا جی، مزہ۔ تو ہم دین میں بھی مزے لینے کے لیے چیز چاہتے ہیں۔ ہاں دین میں مزے ہیں، دین پہ چلیں گے تو جنت ملے گی، بہت مزے ہوں گے۔ دین پہ چلیں گے تو دنیا بھی جنت جیسی ہوگی، بہت مزے ہوں گے۔ تو دین کے مزے تو ایسے ہیں جو دین کے چلنے پہ دنیا میں ملتے ہیں اور آخرت بن جاتی ہے، پھر ہمیشہ کے مزے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ یہ جو مزے بول کے یہاں لیتے ہیں اور سن کے جو لیتے ہیں نا، یہ مہنگے پڑ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عامر حنفی اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور پوری ویڈیو سنا کریں، یہ آپ سے میری گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔